ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، جہاں آپ کو دنیا کی بہترین کتابوں کو آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں اردو میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کتابوں کا خلاصہ سنانا نہیں بلکہ ان کے ایسے اسباق آپ تک پہنچانا ہے جو آپ کی سوچ اور زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ہماری آج کی کتاب سیگمنڈ فرائڈ کی دی فیوچر آف این ایلیوژن ہے۔ سیگمنڈ فرائڈ کی یہ کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن بنیادی طور پر انسانی تہذیب، مذہب اور عقل کے بارے میں چند اہم اور بنیادی سوالات اٹھاتی ہے۔ مذہب کی اصل حقیقت اور ابتدا کیا ہے؟ انسان مذہب کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ کیا اخلاقیات کے لیے مذہب ضروری ہے؟ کیا تہذیب مذہب کے بغیر قائم رہ سکتی ہے؟ علم اور سائنس کے دور میں مذہب کا کیا مستقبل ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان تمام تر جدید ترین سہولیات، قوانین، شہروں اور ٹیکنالوجی کے باوجود اندر سے بے چین کیوں رہتا ہے؟ ہم قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں، صبح اٹھ کر کام پر بھی جاتے ہیں، معاشرتی اصولوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کا ایک حصہ اس پوری ساخت سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سیگمنڈ فرائڈ اپنی کتاب ایک وہم کا مستقبل کے پہلے چیپٹر کی شروعات اسی تلخ اور گہرے سوال سے کرتے ہیں۔ فرائڈ ہمیں کسی کلینک میں بٹھا کر کسی ذہنی مریض کا علاج نہیں سکھا رہا، بلکہ وہ پوری انسانی تہذیب، سویلائزیشن کو ایک مریض کی طرح لیبارٹری میں رکھ کر اس کا معائنہ کر رہا ہے۔ فرائڈ کا پہلا چیپٹر ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ ہماری تہذیب اوپر سے جتنی مرضی خوبصورت اور منظم دکھائی دے، اس کی بنیادوں کے نیچے ایک دائمی جنگ جاری ہے، انسانی جبلتوں اور تہذیب کی پابندیوں کے درمیان ایک بے رحم جنگ۔ چلیے اب اس چیپٹر کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ واٹ از سویلائزیشن؟ فرائڈ سب سے پہلے ہم سے سوال کرتا ہے، آخر یہ سویلائزیشن، تہذیب کیا ہے؟ ہم عام طور پر تہذیب کا مطلب اونچی عمارتیں، علم، ادب، فن اور جمہوریت سمجھتے ہیں، لیکن فرائڈ اس کی ایک بہت ہی خشک اور حقیقت پسندانہ تعریف پیش کرتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق انسانی تہذیب ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جو انسان کو ایک جانور سے الگ کرتی ہے۔ وہ تہذیب کو دو بنیادی ستونوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا ستون وہ تمام علم، سائنس اور تکنیک جس کے ذریعے انسان نے قدرت کی طاقتوں پر قابو پایا ہے۔ ہم نے زراعت سیکھی تاکہ بھوک کا مقابلہ کر سکیں، ہم نے مکانات بنائے تاکہ موسم کی سختیوں سے بچ سکیں، ہم نے دوائیاں بنائیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ یہ وہ تمام طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انسان قدرت سے اپنے لیے وسائل چھینتا ہے، جبکہ دوسرا ستون وہ تمام قوانین، ادارے اور اخلاقی ضوابط جو انسان کے باہمی تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف قدرت پر قابو پا لیں لیکن انسانوں کو آپس میں لڑنے سے نہ روکیں تو تہذیب لمحوں میں تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے تہذیب ایسے قوانین بناتی ہے جو یہ طے کرتے ہیں کہ وسائل کس طرح تقسیم ہوں گے اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ فرائڈ کہتے ہیں کہ دونوں ستون ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں فرائڈ ایک چونکا دینے والی بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی آ جائے، جتنی بھی دولت پیدا ہو جائے، تہذیب کا قیام اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان اپنی جبلتوں کی قربانی نہ دے۔ فرائڈ کا مشہور جملہ ہے کہ جبلتی قربانی پر قائم ہے، یعنی اگر انسان تہذیب میں رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنی فطری خواہشات کو دبانا پڑے گا۔
مین ایز دی اینمی آف سویلائزیشن۔ اب فرائڈ اس چیپٹر کے سب سے اہم اور متنازع نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہر انسان بنیادی طور پر تہذیب کا دشمن ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، فرائڈ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مجرم یا ڈاکو تہذیب کے دشمن ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ، میں اور ہر انسان اپنے اندرونی وجود کی گہرائی میں تہذیب کا دشمن ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ انسان اس تہذیب سے نفرت کیوں کرتا ہے جو اسے تحفظ دیتی ہے؟ فرائڈ اس کی وجہ انسانی نفسیات کے گہرے اندھیروں میں تلاش کرتا ہے۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ خام اور وحشیانہ جبلتیں ہوتی ہیں۔ فرائڈ ان بنیادی جبلتوں میں 3 اہم چیزوں کا ذکر کرتا ہے: جارحیت، دوسروں پر تشدد کرنے اور غلبہ حاصل کرنے کی خواہش، غیر ممنوع جنسی خواہشات، بغیر کسی اخلاقی پابندی کے تسکین حاصل کرنا، تحریب کاری اور لالچ، ہر چیز پر قابو کرنے کی جبلت۔ اگر انسان کو مکمل آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی ان جبلتوں کو پورا کرے گا، لیکن اگر ہر انسان اپنی مرضی کرنے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جنگ، خون خرابہ اور تباہی۔ تہذیب انسان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اگر تم تحفظ چاہتے ہو تو تم قتل نہیں کر سکتے، تم چوری نہیں کر سکتے، تم اپنی ہر جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، ٹیکس دینا پڑے گا اور قوانین کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ انسان اس معاہدے کو قبول تو کر لیتا ہے کیونکہ اسے جنگل کے قانون سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کا بدلہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کی وہ تمام جبلتیں جو پوری نہیں ہو سکیں وہ غائب نہیں ہوتیں، وہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کر جمع ہو جاتی ہیں اور اندرونی گھٹن، غصے اور بے چینی کا روپ دار لیتی ہیں۔ انسان اندر ہی اندر اس تہذیب سے کڑتا رہتا ہے جو اس سے اتنی بڑی قربانی مانگتی ہے۔ اسی لیے فرائڈ کہتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں قوانین کا ڈنڈا ذرا سا بھی ڈھیلا ہو جائے تو تہذیب یافتہ انسان لمحوں میں وحشی بن جاتا ہے۔ دی میسز اینڈ کوئرشن، عوام اور جبر کی ضرورت۔ فرائڈ اس چیپٹر میں افلاطون کی طرح ایک تلخ سیاسی اور نفسیاتی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔ وہ عوام یا ہجوم، دی میسز کی فطرت پر بات کرتا ہے۔ فرائڈ کا ماننا ہے کہ انسان فطری طور پر محنت پسند یا عقل مند نہیں ہوتا۔ اگر انسانوں کو مکمل طور پر ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی اپنی جبلتوں پر قابو نہیں پائیں گے۔ وہ لکھتا ہے کہ عوام سست اور ناچار ہیں، وہ خود سے کبھی اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بے حد ضروری ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جبر یعنی طاقت، قوانین اور سزاؤں کا استعمال۔ رہنماؤں کا طبقہ، ایلیٹ لیڈرشپ، ایسے اقلیتی لوگ جو عقل و بصیرت رکھتے ہیں اور جو عوام کو سمجھ کر یا طاقت سے قابو میں رکھ سکیں۔ فرائڈ یہاں کسی آمریت کی وکالت نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک بدصورت سچائی بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی تہذیب صرف پیار، محبت اور رضاکارانہ تعاون کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر قوانین کے پیچھے طاقت کا ڈنڈا نہیں ہوگا تو عوام قوانین کو توڑ دیں گے اور تہذیب بکھر جائے گی۔ لیکن فرائڈ یہیں ایک بڑا سوال بھی اٹھاتا ہے، اگر تہذیب صرف طاقت اور جبر کے ذریعے قائم رہے گی تو لوگ کب تک اسے برداشت کریں گے؟ اگر ایک غریب انسان دن رات محنت کرتا ہے، تہذیب کی تمام پابندیاں مانتا ہے، لیکن اسے تہذیب کے پھلوں، دولت، عزت، سہولیات میں سے کچھ نہیں ملتا،
تو وہ اس تہذیب کی حفاظت کیوں کرے گا؟ وہ تو موقع ملتے ہی اس تہذیب کو آگ لگا دے گا۔ فرائڈ کہتا ہے کہ اگر کسی تہذیب میں محروم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے اور خوشحال طبقہ بہت چھوٹا ہو جائے تو ایسی تہذیب کے قائم رہنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ ایسی تہذیب اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ انسان اور تہذیب کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم جاری ہے۔ تہذیب انسان سے اس کی بنیادی جبلتوں، اس کی آزادی اور اس کی خواہشات کی قربانی مانگتی ہے۔ اگر ہر انسان اندر سے اس پابندی کی وجہ سے ناخوش ہے اور موقع ملتے ہی ان قوانین کو توڑنا چاہتا ہے تو پھر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انسانوں نے ابھی تک تہذیب کو تباہ کیوں نہیں کیا؟ سیگمنڈ فرائڈ اپنی کتاب کے دوسرے چیپٹر کا آغاز اسی بنیادی سوال سے کرتا ہے۔ فرائڈ بتاتا ہے کہ تہذیب صرف پولیس، قوانین، عدالتوں اور سزاؤں کے ذریعے قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر انسانوں کو صرف باہر سے ڈرا کر رکھا جائے تو تہذیب زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ تہذیب کو اگر سالوں، صدیوں تک قائم رہنا ہے تو اسے انسانوں کے ذہن کے اندر کچھ ایسے بنانا پڑے گا جو انہیں خود بخود قوانین ماننے پر مجبور کرے۔ فرائڈ اس چیپٹر میں ہمیں تہذیب کے نفسیاتی سرمائے، سائیکولوجیکل ایسیٹس آف سویلائزیشن کے تصور سے متعارف کرواتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فرائڈ اس دوسرے چیپٹر میں انسانی ذہن کی کون سی گہری چابیاں کھولتا ہے۔ فرائڈ سب سے پہلے یہ سمجھاتا ہے کہ تہذیب انسانی ذہن کے اندر کس طرح داخل ہوتی ہے۔ ابتدا میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے درست اور غلط کا واحد معیار اس کے والدین کا خوف ہوتا ہے۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ والد اسے سزا دیں گے یا ماں ناراض ہوگی۔ یہ خوف بیرونی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تہذیب اور اس کے اخلاقی قوانین انسان کے ذہن کی گہرائی میں رچ بس جاتے ہیں۔ فرائڈ کہتا ہے کہ بیرونی قوانین انسان کے اندر جا کر ایک نفسیاتی ساخت بناتے ہیں جسے وہ سپر ایگو یعنی ضمیر کا نام دیتے ہیں۔ یہ تہذیب کا سب سے بڑا نفسیاتی ماسٹر پیس ہے۔ اب انسان کو چوری نہ کرنے یا کسی کو قتل نہ کرنے کے لیے باہر کی پولیس کا ڈر نہیں چاہیے ہوتا۔ اس کا اپنا ضمیر اندر بیٹھ کر پولیس والے کا کام کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرنے کا سوچتا بھی ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے جرم کا احساس دلاتا ہے۔ فرائڈ لکھتا ہے کہ جس معاشرے میں لوگوں کا ضمیر جتنا مضبوط ہوگا وہ معاشرہ اتنا ہی مستحکم ہوگا۔ وہاں طاقت کے استعمال کی ضرورت کم پڑے گی کیونکہ لوگ خود اپنے اندر کے وحشی کو کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ لیکن فرائڈ یہاں ایک حیران کن نکتہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب انسان اپنے ضمیر کی بات مان کر اپنی کسی خواہش کو دباتا ہے تو اسے اندرونی طور پر اخلاقی غرور حاصل ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے دیکھو میں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا، میں ایک اچھا اور تہذیب یافتہ انسان ہوں۔ یہ اخلاقی خود پسندی انسان کو تہذیب کے مظالم اور محرومیوں کو برداشت کرنے کی کچھ حد تک تسلی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ضمیر کافی ہے؟ نہیں، انسان کو اس سے زیادہ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرٹ اینڈ کلچر نرگسزم۔ فرائڈ اب تہذیب کے دیگر نفسیاتی اثاثوں، سائیکولوجیکل ایسیٹس کی طرف آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیب انسان سے جو جبلتی خوشیاں چھینتی ہے ان کا بدلہ یا مرہم دینے کے لیے وہ انسان کو دو بڑے سہارے فراہم کرتی ہے۔ پہلا سہارا
آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ ادب اور فن لطیف۔ فرائڈ کے مطابق شاعری، موسیقی، پینٹنگز، مجسمہ سازی اور تھیٹر صرف تفریح نہیں ہے، یہ انسانی لاشعور کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی نلکا ہے۔ جب ایک انسان دن بھر کی سخت محنت، معاشرتی جبر اور محرومیوں سے تھک جاتا ہے تو آرٹ اسے حقیقت کی دنیا سے نکال کر ایک خوبصورت خیال دنیا میں لے جاتا ہے۔ فرائڈ اس عمل کو تسامح یا تسامح جبلت کہتا ہے، یعنی اپنی منفی اور دبی ہوئی جبلتی توانائی کو ایک پازیٹیو اور خوبصورت تخیل میں بدل دینا۔ آرٹ فنکار اور دیکھنے والے دونوں کو زندگی کے دکھوں سے عارضی فرار اور نفسیاتی سکون فراہم کرتا ہے۔ دوسرا سہارا، کلچر نرسسزم، تہذیبی اور قومی نرگسسٹ۔ فرائڈ اس چیپٹر میں جس دوسرے سہارے کا ذکر کرتا ہے وہ ہے تہذیبی یا قومی غرور۔ فرائڈ کہتا ہے کہ ہر تہذیب اپنے شہریوں کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارے اصول اور ہماری تاریخ دنیا کی دیگر تمام اقوام سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ یہ احساس ایک بہت بڑا نفسیاتی نشے کا کام کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا انسان جو اپنے معاشرے میں انتہائی غریب ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک عظیم سلطنت یا ایک عظیم تہذیب کا حصہ ہو تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، چاہے میں کتنا ہی غریب کیوں نہ ہوں، لیکن میں ان دوسرے غیر تہذیب یافتہ لوگوں سے بہتر ہوں، کیونکہ میں اس عظیم قوم کا حصہ ہوں۔ فرائڈ کہتا ہے کہ یہ قومی غرور غریب اور مظلوم طبقے کو اپنی محرومیوں کے خلاف بغاوت کرنے سے روکتا ہے۔ وہ اپنے دکھ بھول کر اپنی تہذیب کے نام پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ دی سپریم ایسٹ، سب سے بڑا نفسیاتی ہتھیار، ریلیجن، مذہبی۔ لیکن فرائڈ اس چیپٹر کے آخری حصے میں ایک حتمی سچائی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آرٹ، فلسفہ اور قومی غرور، یہ تمام چیزیں عام انسان کی گہری ترین تکلیف کا مکمل علاج نہیں کر سکتی۔ آرٹ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور قومی غرور انسان کو موت کے خوف سے نہیں بچا سکتا۔ انسان کو ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے جو اسے زندگی کی سب سے بڑی تلخیوں یعنی بیماری، ناانصافی، بے بسی اور موت کی تلافی کر سکے۔ یہاں فرائڈ مذہب کو متعارف کرواتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق مذہبی عقائد تہذیب کا سب سے اہم، سب سے طاقتور اور سب سے قیمتی نفسیاتی سرمایہ ہے۔ فرائڈ پوچھتا ہے، مذہب انسان کو کیا دیتا ہے جو دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں دے سکتی؟ مذہب انسان سے کہتا ہے، اگر اس دنیا میں تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو گھبراؤ مت، ایک خدا موجود ہے جو مرنے کے بعد تمہیں انصاف دے گا۔ اگر تم نے تہذیب کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے تو تمہیں جنت میں اس کا 1000 گنا اجر ملے گا۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دائمی اور خوبصورت دنیا کا دروازہ ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ یہ وعدے انسانی ذہن کو وہ سکون دیتے ہیں جو دنیا کا کوئی قانون یا سائنس نہیں دے سکتی۔ مذہب انسان کے اندر سے دنیا کی ناانصافیوں کا خوف اور غصہ نکال دیتا ہے۔ وہ غریب انسان کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتا ہے کہ اس دنیا کی سختی چند دن کی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔ مذہب تہذیب کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی ڈال بن جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنی محرومیوں پر صبر کرنا سکھاتا ہے۔
پچھلے 2 چیپٹروں میں ہم نے دیکھا کہ انسان تہذیب کی پابندیوں کی وجہ سے ناخوش ہے اور تہذیب اس کے اندرونی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آرٹ، ضمیر اور مذہب جیسے نفسیاتی اثاثے فراہم کرتی ہے۔ لیکن اب ہم فرائڈ کی اس شاندار کتاب کے سب سے اہم اور مرکزی چیپٹر یعنی باب سوم میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ چیپٹر فرائڈ کے اس فلسفے کا دل ہے۔ فرائڈ یہاں ایک سادہ مگر انتہائی گہرا سوال اٹھاتا ہے: انسان نے آخر مذہب کو کھڑا ہی کیوں کیا؟ وہ کون سا ایسا بنیادی خوف ہے جس نے انسان کو خداؤں کے تصورات بنانے پر مجبور کیا؟ فرائڈ بتاتا ہے کہ مذہب کی شروعات صرف اخلاقیات سکھانے یا معاشروں کو چلانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی جڑیں انسان کے اس خوفناک احساس میں چھپی ہیں جسے ہم انسانی بے بسی، ہیومن ہیلپ لیسنس کہتے ہیں۔ آئیے اس چیپٹر کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 3: اوریجن آف ریلیجیس آئیڈیاز اینڈ دی فادر کمپلیکس۔ پچھلے 2 چیپٹرز میں ہم نے دیکھا کہ انسان تہذیب کی پابندیوں کی وجہ سے ناخوش ہے اور تہذیب اس کے اندرونی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آرٹ، ضمیر اور مذہب جیسے نفسیاتی اثاثے فراہم کرتی ہے۔ لیکن اب ہم فرائڈ کی اس شاندار کتاب کے سب سے اہم اور مرکزی چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر سوم میں داخل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1: انسان کے 2 بڑے دشمن اور قدرتی خوف، ہیومن ہیلپنس اینڈ نیچر۔ فرائڈ سب سے پہلے انسان کی حالت زار کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان دنیا میں 2 بڑے محاذوں پر جنگ لڑ رہا ہے۔ پہلا محاذ تہذیب کی ناانصافیوں اور محرومیاں، جس کا ذکر ہم نے پہلے چیپٹرز میں کیا، اور دوسرا محاذ جو پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک ہے، نیچر، خود قدرت۔ فرائڈ ہمیں انسان کے قدیم دور میں لے جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے زلزلے آتے ہیں اور پورے کے پورے شہر زمین میں دس جاتے ہیں، طوفان آتے ہیں اور سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں، وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں اور لاکھوں انسانوں کو تڑپا کر مار دیتی ہیں، اور ان سب کے بعد بڑھاپا اور موت۔ فرائڈ پوچھتا ہے کہ قدرت انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ قدرت بالکل بے بس، سرد اور بے رحم ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ کون نیک ہے اور کون بدکار۔ زلزلے آتے وقت وہ کسی معصوم بچے اور ظالم شخص کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ قدرت کی اس بے رحم اور غیر شخصی طاقت کے سامنے انسان کو بالکل اکیلا، ناتواں اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ محض ایک مٹی کا ذرہ ہے جسے قدرت کی کوئی بھی لہر لمحوں میں مٹا سکتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ انسانی ذہن اور اس بے بسی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ وہ قدرتی آفات اور موت کے بالکل سامنے اکیلا اور بے بس ہے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے گا۔ انسانی ذہن کو اس خوف سے بچنے کے لیے کسی نفسیاتی ڈال کی ضرورت تھی، اور انسانی ذہن نے یہ ڈال کیسے بنائی؟ فرائڈ اس کا جواب ہمیں اگلی سچائی میں دیتا ہے۔ قدرت کی تجسیم۔ اب فرائڈ انسانی ذہن کی ایک بہت ہی چالاک اور شاندار نفسیاتی ترکیب بیان کرتا ہے جسے وہ قدرت کی تجسیم کا نام دیتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے، ذرا سوچیں کہ اگر طوفان یا بیماری صرف ایک اندھا مادی قانون ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ آندھی ہوا سے التجا نہیں کر سکتے، آپ زلزلے کے سامنے رو نہیں سکتے، آپ بیماری سے رحم کے بھیک نہیں مانگ سکتے،
مادی قوانین کے سامنے انسان مکمل طور پر بے بس ہے، لیکن انسانی ذہن اس کا ایک عجیب حل نکالا۔ انسان نے قدرتی طاقتوں کو بے بس مادے کے بجائے انسان نما شخصیات یا دیوتاؤں کا روپ دے دیا۔ فرائڈ لکھتا ہے کہ جیسے ہی انسان نے یہ فرض کر لیا کہ طوفان صرف ہوا نہیں ہے بلکہ طوفان کے پیچھے ایک غضبناک دیوتا ہے، تو پورے کا پورا کھیل ہی بدل گیا۔ اب انسان بے بس نہیں رہا، کیونکہ اگر وہ ایک دیوتا یا شخصیت ہے تو انسان کے پاس امید کی ایک کرن پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان اب اس دیوتا کے سامنے جھک سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے، اس کے لیے قربانی دے سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے اور اسے خوش کر سکتا ہے اور اس کے غضب سے بچ سکتا ہے۔ انسان نے قدرت کی اندھی بے رحم طاقت کو شخصیات کا روپ دے کر اپنے خوف کو کم کر لیا ہے۔ اس نے قدرت کو ایک ایسے روپ میں ڈال لیا جس کے سامنے بات چیت ممکن تھی۔ فرائڈ کہتا ہے کہ یہی وہ پہلا قدم تھا جہاں سے مذہب کی شروعات ہوئی۔ انسان نے اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے کائنات کے پیچھے غائبانہ طاقتوں کا ایک پورا نظام کھڑا کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان نے ان خداؤں کی شکل و صورت اور ان کا مزاج کس طرح بنایا؟ انسان نے ان خداؤں کا تصور کہاں سے لیا؟ فرائڈ یہاں اپنے سب سے مشہور نظریے والد کے تصور دی فادر کمپلیکس کا در کھولتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ انسان اپنے لیے خدا کا تصور اپنے بچپن کی یادوں سے حاصل کرتا ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا والد دنیا کا سب سے طاقتور وجود ہوتا ہے۔ والد بچے کو تحفظ بھی دیتا ہے، کھانا بھی فراہم کرتا ہے اور اسے خطرات سے بھی بچاتا ہے، لیکن ساتھ ہی بچہ والد سے ڈرتا بھی ہے، کیونکہ والد قوانین بناتا ہے اور نہ ماننے پر سزا دیتا ہے۔ بچہ اپنے والد سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی پناہ بھی مانگتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا دنیاوی باپ بھی قدرتی آفات اور موت کے سامنے بے بس ہے۔ اب اس بالغ انسان کو اپنی بے بسی دور کرنے کے لیے ایک بڑے عظیم اور آسمانی باپ ایگزالٹڈ ہیونلی فادر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچپن کا وہی تجربہ دہراتا ہے۔ وہ کائنات کا ایک ایسا مالک تصور کرتا ہے جو اپنے بچوں سے محبت بھی کرتا ہے، انہیں قدرت کے خطرات سے بچاتا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سزا بھی دیتا ہے اور اطاعت کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق انسانوں کے بنائے ہوئے ان خداؤں یا مذہبی عقائد کے 3 بنیادی کام ہیں۔ قدرت کے خوف کو دور کرنا، انسان کو یہ یقین دلانا کہ کائنات اندھی نہیں ہے بلکہ ایک رحم کرنے والے اور طاقتور آسمانی باپ کے ہاتھ میں ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ تقدیر اور موت سے سمجھوتا کروانا، انسان کو یہ امید دینا کہ موت ختم ہو جانا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد ہم واپس اپنے اس شفیق خدا کے پاس چلے جائیں گے اور وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تہذیب کی ناانصافیوں کا اجر دینا، یہ یقین دلانا کہ اس دنیا میں تہذیب کی خاطر جو قربانیاں دی گئی ہیں، جو دکھ سہے گئے ہیں، ان کا پورا حساب لیا جائے گا۔ ظالم کو سزا ملے گی اور مظلوم کو جنت ملے گی۔ فرائڈ کہتا ہے کہ مذہب انسان کے اندر کے خوف کو دور کرنے کا سب سے شاندار اور دلکش نفسیاتی نظام ہے جو انسان کے ذہن نے کبھی تخلیق کیا۔